أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں کے ظلم کو لگے رکھتے ہیں قالوا فيما كنتم ان سے کہتے ہیں کہ تمہارا کیا معاملہ تھا قالوا کہتے ہیں كنا مستضعفين في الأرض ہم زمین میں نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے قالوا انہوں نے کہا ألم تكن أرض اللہ کیا نہیں تھی اللہ کی زمین واسعة وسیع فتهاجروا فيها تم اس میں ہجرت کرتے فأولئك مأواهم جہنم یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وساءت مصیرا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے إلا المستضعفین مگر بے بس من الرجال مردوں میں سے والنساء عورتوں میں سے والولدان بچوں میں سے لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا جو نہیں طاقت رکھتے تدبیر کی اور نہ ہی وہ راستہ پانے کی فأولئك یہی لوگ ہیں عسى اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ یعفو عنہم ان کو معاف فرمائے گا وکان اللہ عفوا اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا غفورا بخشنے والا ہے ومن یہاجر فی سبیل اللہ جس نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں یجد فی الارض مراغما کثیرا اس نے زمین کو جو ہے وسیع پایا مقام کے اعتبار سے وسعت والا ومن یخرج من بیتہ اور جو بھی نکلا اپنے گھر سے مہاجرا الی اللہ ورسولہ اس حال میں کہ وہ ہجرت کرنے والا تھا مہاجر تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ثم يدركه الموت اور اس کو موت آ گئی فقد وقع اجره علی اللہ تو یقیناً ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ پر وکان اللہ غفور رحیما اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم سفر کرو زمین میں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ تو نہیں ہے گناہ تم پر فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ ان تقصروا من الصلاة یہ کہ تم نماز قصر کرو ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈالیں گے ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا یقیناً کافر تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ جب تم ہو ان میں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ تو تم قائم کرو ان کے لیے نماز کھڑی کرو ان کے لیے نماز فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے ایک گروہ ان میں سے تمہارے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اسلحے سے لیس ہوں یہ اسلحہ لیں فَإِذَا سَجَدُوا جب وہ سجدہ کریں فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ چاہیے کہ ہوں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے ہیں وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور پھر آئے دوسری جماعت لم يصلوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ چاہیے کہ وہ اپنا دفاع کریں اور اسلحے سے لیس ہوں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا چاہتے ہیں کافر لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کاش کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور ساز و سامان سے فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وہ حملہ کر دیں تم پر ایک ہی دفعہ حملہ کرنا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نہیں ہے تم پر گناہ ان کان بکم اذن اگر ہو تم تکلیف میں من مطر بارش کی وجہ سے او کنتم مرضى او یا تم ہو بیماری میں ان تضعوا اسلحتکم یہ کہ تم اپنا اسلحہ چھوڑ دو رکھ دو وخذوا حذرکم اپنا بچاؤ کرو اپنا دفاع کرو ان اللہ یقینا اللہ تعالی اعد للکافرین تیار کر رکھا اس نے عذاب مہینہ کافروں کے لیے رسوا کن عذاب فاذا قضیتم الصلاۃ جب تم نماز مکمل کر چکو فاذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرو قیاما حالت قیام میں وقعودا بیٹھنے کی حالت میں وعلی جنوبکم پہلو کے بل فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاۃ جب تم اطمینان میں ہو جاؤ تو نماز کو قائم کرو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین یقینا نماز مومنوں پر کتاب موقوتہ مقرر کیے ہوئے وقت پہ ہے ولا تہنوا فی ابتغاء القوم اور تم پس نہ ہو جانا فی ابتغاء القوم ان لوگوں کے پیچھا کرنے میں ان تکونوا اگر تعلمون تمہیں پہنچی ہے تکلیف انہم یعلمون یقیناً ان کو بھی پہنچی ہے تکلیف کما تعلمون جیسے تمہیں تکلیف پہنچی وترجون من اللہ اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو اس کی ما لا یرجون جس کی وہ امید نہیں رکھتے وکان اللہ علیم حکیما اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والا بہت زیادہ حکمت والا ہے سورہ نساء کی ان دو رکوع میں اللہ رب العالمین پہلے رکوع میں ہجرت کے احکام بیان کر رہے ہیں دوسرے رکوع میں نماز قصر اور اس کے احکام نماز خوف اور اس کے احکام
پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ہجرت کو عین اسلام قرار دیا ہے دیکھا جائے تو، اور ترک ہجرت کو کفر قرار دیا ہے، اور ہجرت نہ کرنے والوں کو ظالم قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے ہجرت کی، چونکہ یہ ہجرت واجبی تھی اور اللہ کا حکم تھا، اور یہی وہ ہجرت ہے جس کے بارے میں کہا تھا کہ اس فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، یعنی مکہ سے مدینہ یا اس طرح کی جو ہجرت ہے وہاں کی ہجرت نہیں ہے، باقی جو ہے دارالکفر سے جو ہے کسی وقت بھی جو ہے ہجرت تا قیامت جو ہے جاری و ساری ہے۔ تو یہ کچھ لوگ رہ گئے تھے مکہ کے گرد و نواح میں، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو جب ان کو فرشتوں نے موت دی تو فرشتوں نے ان سے سوال کیا کہ تمہارا کیا معاملہ تھا کہ تم نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم زمین میں بڑے کمزور ہو گئے تھے۔ تو آگے سے فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، کیا وہ جگہ جہاں پہ آپ نے جانا تھا، جس جگہ پہ جانے کی وجہ سے دشمن کی ناخاک آلود ہو رہی تھی، دشمن نے ذلیل ہونا تھا، تو کیا وہ جگہ وسیع نہیں تھی؟ وسعت کے باوجود تم وہاں پہ نہیں گئے؟ پھر کہا گیا کہ ایسے لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ظلم کیا ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ لوٹنے کا۔ مگر اس میں سے چند لوگ جو مستثنا ہیں، جو واقعتاً بے بس تھے، مرد ہوں یا عورت یا بچے، جن کو جو ہے نا تدبیر کا جو ہے اختیار تھا کہ تدبیر کس طرح کریں، کس طرح معاملات کریں ہجرت کے، اور نہ ہی وہ کوئی راستہ پاتے تھے کہ کس طریقے کے ساتھ ہم نکلیں۔ کچھ کو جو زبردستی تھی کافروں کی طرف سے وہ نہیں نکل سکتے تھے، تو کچھ جو تھے ان کا جو معاملہ اور تھا، جن میں جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں تھا جن کا اللہ رب العالمین نے عذر پیش کیا ہے کہ میں ہجرت کے لیے نہیں جا سکتا۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذر ہے، جو واقعتاً بے بس ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کیا ہے، چونکہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ وہ درگزر کرتا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ آگے ان لوگوں کے بارے میں اجر و ثواب بیان ہوا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی، کہ جو لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں، اور ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر کے گئے ہیں۔ اچھا، ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ دارالکفر سے جو ہے دارالاسلام کی طرف، یعنی جہاں پہ کفر ہے وہاں سے، یہ دارالحرب کہ جہاں پہ جنگ وغیرہ ہے کافروں کے ساتھ، وہاں سے ہجرت کر کے مسلمان ملک کی طرف جانا، امن والی طرف جانا۔ تو ایک یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اعمال کا دار مدار نیتوں پہ ہے، تو جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی وہ اس کا ثواب پائے گا۔ اور جس نے ہجرت ایسی کی کہ اس کا کوئی اور کام تھا، کسی عورت کو پانا تھا، اس کے ساتھ شادی وغیرہ کرنی تھی، تو جس کی اس نے ہجرت کی اس نے وہی ہجرت پائی، یعنی جیسے نیت تھی ویسے ہی اس کی ہجرت ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہجرت جو ہے عین اسلام ہے، اس میں بھی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو جو ہجرت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو جو ہے وہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، زمین کو رہنے کے اعتبار سے جو ہے، ٹھکانے کے اعتبار سے بڑی وسعت والا جو ہے وہ پاتا ہے۔ اور جو اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، پھر اگر اس کو ہجرت کے دوران موت آ جاتی ہے تو اس کا اجر تو پکا ہو گیا، ثابت ہو گیا اللہ پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے سفر کے احکام بیان کیے ہیں کہ اگر تم کسی زمین میں سفر کی حالت میں ہو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز قصر کرو، یعنی نماز قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں اس لفظ سے، یعنی فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ کے لفظ سے معلوم ہوا کہ نماز قصر سفر کی حالت میں یعنی پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ قصر ہی پڑھیں۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اجازت ہے کہ آپ نماز قصر پڑھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے حالت سفر میں کبھی بھی آپ نے جو ہے پوری نماز نہیں پڑھی بلکہ قصر ہی پڑھی، 2 رکعت ہی پڑھی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے اوپر حالت حضر میں، یعنی جب تم مقیم ہو اس حالت میں 4 رکعت فرض کی گئی ہیں، اور حالت سفر میں 2 رکعت فرض کی گئی ہیں، اور حالت خوف میں 1 رکعت فرض ہے کہ تم نے کم از کم 1 رکعت جو ہے فرضی نماز ادا کرنی ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قصر جو ہے وہ کتنی تھی، اس کی مسافت کتنی تھی، کہ کتنے سفر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قصر کرتے تھے، اور کتنے دن تک جو ہے سفر کی نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو نماز کی تعین ہے سفر کی، کہ سفر کتنی جو ہے مسافت کا ہونا چاہیے، اس حوالے سے نہ قرآن میں کوئی دلیل ملتی ہے نہ حدیث میں ملتی ہے کہ بالضبط جو ہے سفر کا تعین کیا جا سکے کہ اتنا سفر ہے۔ ہاں البتہ علماء نے یہ اجتہاد کیا ہے
اور وہ اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو سامنے رکھ کر کے کیا ہے۔ مختلف جو ہے لوگوں کے اجتہاد ہے، مختلف مصافتیں لوگوں نے بتائی ہے، لیکن سب سے اتھینٹک اور راجح بات وہ ہے کہ جو صحیح مسلم کی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفر کی حالت بیان کی ہے وہ تقریباً جو ہے 3 فرسخ 9 کوس، جو کہ ہمارے موجودہ جو ہے تقریباً 21 کلومیٹر، کتنا 21 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو 21 کلومیٹر کا سفر طے کر لے کوئی اپنی رہائش سے، یعنی جہاں پہ وہ رہتے محلے سے نکل جائے 21 کلومیٹر کی مسافت پہ، تو وہ جو ہے نماز قصر کر سکتا ہے۔ اب کتنی مسافت میں کر سکتا ہے، اس میں جو ہے مختلف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن بھی قصر کی ہے، 20 دن بھی قصر کی ہے، تو اس لیے بعض علماء نے 19 دن بتلائے ہیں کہ 19 دن کا سفر ہو، بعض نے 15 بتلائے ہیں، بعض نے جو ہے 3 بتلائے ہیں، لیکن اس میں بھی راجح یہ ہے کہ جب انسان سفر کے لیے نکل جائے، جب تک اس جگہ پہ انسان کی اقامت کا یعنی ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو، یعنی وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے میں نے یہاں پہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، تو وہ نماز قصر پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، نماز قصر جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان میں 2 ہے، اور نماز مغرب کی نماز جو ہے وہ 3 ہی ہے، اور نماز فجر کی جو ہے وہ 2 رکعتیں ہیں۔ البتہ سنتوں کے حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سفر میں جو ہے سنتیں نہیں پڑھی، ما سوائے وتر کی نماز اور ما سوائے جو ہے فجر کی 2 سنتیں، چونکہ یہ جو سنتیں بڑی اہم ہیں فجر کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں چھوڑی ہیں اور نہ ہی حضر میں چھوڑی ہیں۔ ادروائز باقی جو نماز ہے اس میں اگر آپ نے نماز قصر کرنی ہے تو سنتیں آپ سے معاف ہو جائیں گی، اور نماز وتر جو ہے اس کا اہتمام آپ نے کرنا ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہ قید ہے کہ اگر حالت خوف میں ہوں آپ تو نماز قصر آپ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ جو خوف کی قید لگائی ہے جس سے مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر حالت خوف نہیں ہے تو نماز قصر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ 2 صورتیں بنیں گی۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ جنگ کی حالت میں ہیں، یعنی حالت خوف میں ہیں، تو اس وقت کا معاملہ تو یہی ہے، لیکن ایک عمومی سفر ہے کہ وہاں پہ حالت خوف وغیرہ نہیں ہے، تو کیا وہاں پہ بھی یہی ان خفتم والی قید ہے کہ خوف وغیرہ نہ ہو تو قصر نہ کریں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ آیت خاموش رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی بڑا تعجب کیا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص صحیح مسلم کی روایت نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ہے نماز قصر کے ساتھ یہ قید لگائی گئی ہے کہ جب تم حالت خوف میں ہو، اور جب تک حالت خوف میں ہو، جس کا مطلب ہے حالت خوف میں نہ ہو تو قصر نہیں ہونی چاہیے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم قصر پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسا تعجب تجھے ہوا ہے ویسا تعجب مجھے بھی ہوا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو یہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے صدقہ ہے تو تم اس صدقے کو قبول کرو۔ ایسے ہی جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا مکہ سے مدینہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو ہے 2 رکعت نماز جو ہے نماز قصر ادا کی۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ سفر کے دوران جو ہے نمازوں کو جمع کرنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز کو جو ہے یعنی ظہر کے وقت میں تھوڑا تاخیر سے اور عصر کو جو ہے جلدی کر کے آپ جمع کر لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی مغرب اور عشاء کی نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں جمع کر لیا کرتے تھے، تو نمازوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے حالت سفر میں۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت میں جو ہے یہ مسئلہ جو ہے آتا ہے کہ نماز حالت خوف میں، حالت خوف یہ ہے کہ آپ دشمن کے مقابلے میں جنگ کی حالت میں ہوں، یا جنگ شروع ہو چکی ہو تب بھی، یا جنگ شروع نہ ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں جو ہے نماز خوف جو ہے آپ نے ادا کرنی ہوگی۔ وجہ یہ کہ جنگ شروع ہوگی پھر تو ہے ہی ہے کہ دشمن کے مار کا خطرہ ہے کہ آپ کو جو ہے دشمن کا حملہ ہو سکتا ہے، اور جنگ ابھی تک شروع نہیں ہوئی تو پھر کیوں؟ پھر اس لیے کہ آپ اگر نماز کی حالت میں ہوں گے تو دشمن جو ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ پہ حملہ کر سکتا ہے، جیسے کہ آگے جو ہے اس کی چاہت کا بیان ہوا ہے۔ تو اس کے مختلف طریقہ کار ہیں، مختلف انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھوائی ہے، 1 رکعت بھی پڑھی ہے، 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، تو چلتے پھرتے بھی اس کی اجازت دی گئی ہے۔ کسی بھی حالت میں جو ہے آپ نماز خوف ادا کر سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن سفیان کی سرکوبی کے لیے بھیجا کہ ان کو جو ہے آپ نے جا کے قتل کرنا ہے،
تو عبداللہ بن انیس جو ہے چلتے پھرتے جو ہے انہوں نے نماز ادا کر لی تھی، یعنی چلتے پھرتے انہوں نے نماز ادا کر لی تھی، سجدے وغیرہ اس میں جو ہے محذوف ہو گئے تھے، تو حالت خوف میں نماز ایسے ادا کی جا سکتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ملتا ہے وہ ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے صحابہ کا ایک گروہ آ کے نماز پڑھتا تھا، اور جیسے کہ یہاں پہ بھی ذکر ہے کہ ایک گروہ جو آپ کے ساتھ پڑھے اور سجدہ وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے پچھلا جو گروہ ہے جو دشمن کی سرکوبی کے لیے تھا، پہرے دے رہا تھا، وہ آ کے نماز پڑھے گا۔ تو اس میں حدیث میں تفصیل ملتی ہے کہ کیا طریقہ کار ہے۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ اپنی جو مجاہدین کی جو جماعت ہے اس کے دو گروہ بنا لیں، یعنی آپ کی جو فوج ہے اس کے دو گروہ ہونے چاہیے۔ ایک گروہ جو ہے وہ نماز پڑھے گا، دوسرا گروہ جو ہے دشمن کا مقابلہ کرے گا، دشمن کی جو ہے دیکھ بھال کرے گا کہ دشمن کی طرف سے حملہ نہ ہو جائے۔ اب یہ جو نماز پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت مکمل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اس میں تشہد میں یعنی بیٹھے رہے، اور یہ جو جماعت تھی اس نے ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت اپنی طرف سے مکمل کر کے سلام پھیر کے یہ چلے گئے دشمن کیا مقابلہ کرنے کے لیے، پہرا دینے کے لیے۔ اب دوسرے آئے تو رسول اللہ نے کھڑے ہو کے ان کو دوسری رکعت پڑھائی، یعنی رسول اللہ کی دو ہونے لگی اور ان کی ایک ایک ہوئی، اور انہوں نے دوسری اپنی مکمل کی۔ جو دوسرا گروہ آیا تھا اس نے رسول اللہ کے ساتھ جو ہے نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت تشہد میں گئے آپ نے انتظار کیا، انہوں نے اٹھ کے جو ہے اپنی دوسری رکعت مکمل کی اور رسول اللہ کے ساتھ تشہد مکمل کر کے سلام پھیرا۔ تو اس طرح رسول اللہ کی کتنی رکعتیں ہوئی؟ دو، اور ان کی کتنی ہوئی؟ ایک ایک رکعت جو ہے ہوئی۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک دستے کو جو دو رکعتیں پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت تشہد میں بیٹھے رہے، اور اس دستے نے سلام پھیر کے وہ پہرے پہ چلا گیا، اور دوسرا دستہ یعنی دوسرا گروہ آ گیا، اس نے آ کر کے دوسری دو رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کے سلام پھیرا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رکعتیں ہوئی؟ 4، اور جو پہرا دینے والے مجاہدین تھے ان کی کتنی ہوئی؟ 2۔ تو اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حالت خوف کی نماز جو ہے جیسے کیسے بھی ثابت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ دوسری مکمل نہیں بھی کرنا چاہتے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ 2 مکمل کرنا چاہتے ہیں 2 بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو حکمت بیان کی ہے وہ حکمت یہ ہے کہ آپ نے اسلحے کو نہیں چھوڑنا، یعنی اسلحہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، اسلحے کو ترک نہیں کرنا، اسلحہ آپ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے، لوڈڈ ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلحہ بالکل ریڈی ہونا چاہیے کہ اگر حالت خوف میں بھی آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ نماز کی حالت میں بھی دشمن پہ حملہ کر سکتے ہیں اپنا بچاؤ کے لیے، چونکہ اپنا بچاؤ بار بار اس آیت میں جو ہے یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اپنا جو آپ نے بچاؤ کرنا ہے۔ ایک صورتحال بتائی گئی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں اور بیمار ہیں، یہ بارش کی صورتحال ہے، اسلحہ اٹھانا جو ہے مشکل ہے، تو پھر اسلحہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا دفاع کو پھر بھی نہیں بھولنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں تمام صورتحال میں مسلمانوں کے دفاع کو جو ہے وہ لازم رکھا گیا ہے، اور پھر اس کی حکمت بھی بیان کر دی، وجہ بھی بتلا دی کہ یہ حالت خوف کی نماز کیوں رکھی گئی۔ اس لیے رکھی گئی جو ود الذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اسلحے کو بھی بھول جائیں، اپنے دفاع کو بھی بھول جائیں، اور چونکہ نماز میں جب انسان مشغول ہوتا ہے تو سب کچھ انسان چھوڑ چھاڑ کے جو ہے ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ حالت استثنائی صورتحال ہے۔ کافروں کی تو یہی تمنا ہے کہ مسلمان جب عبادت میں ہوتے ہیں تو پھر جو ہے کسی چیز کا خیال نہیں رہتا، تو یہ اسلحہ بھی بھول جائیں گے اور دفاع بھی بھول جائیں گے، تو ہم اچانک سے ان پہ حملہ کر دیں گے ایک ہی بار۔ تو آپ نے ان کو یہ موقع نہیں دینا۔ آگے فرمایا کہ جب تم نماز مکمل کر چکو، یعنی حالت خوف والی نماز مکمل کر چکو، چونکہ حالت خوف والی نماز وہ ہوتی ہے اس میں صحیح طریقے سے نہ تسبیح ہو سکتی ہے نہ تکبیر ہو سکتی ہے، یعنی نماز کا سبق سرسری سا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نماز کے فارغ ہو چکو، تو جب پہرے میں کھڑے ہو یا دشمن کا مقابلہ کر رہے ہو، اس صورت میں جو ہے حالت قیام میں، حالت قعود میں، جو بھی آپ کی حالت ہے، آپ اللہ کو یاد کرو، ذکر و اذکار کرو، وہ آپ کو کفایت کر جائے گا۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لیکن جب آپ بے خوف ہو جاؤ، جب حالت خوف چلا جائے، تو پھر نماز کو ویسے ہی قائم کرو جیسے ارکان کے ساتھ، اذکار کے ساتھ، نماز کے مکمل سبق کے ساتھ، کیونکہ نماز جو ہے مسلمانوں پہ جو مقرر وقت ہے اور جو مقرر طریقہ کار ہے، اسی طرح جو ہے مسلمانوں پہ نماز فرض ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کافروں کا پیچھا کرنے کے لیے یہ حالت خوف کا یہ پورا جو گراؤنڈ بنایا ہے، اس کی اگلی وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا پیچھا کرنے میں آپ نے سستی نہیں دکھانی۔ ان تکون، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کو تکلیف پہنچے گی تو یاد رکھو ان کو بھی تکلیف ایسے ہی پہنچے گی جیسے آپ کو پہنچی ہے۔
اور مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ کو جس بات کی امید ہے اللہ سے، ان کو اس چیز کی امید نہیں ہے۔ مسلمانوں کو کس چیز کی امید ہو سکتی ہے جنگ میں؟ ایک امید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو ہے رضا ملے گی، خوشنودی ملے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت اور مدد ملے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر ہم شہید ہو گئے تو فوراً جنتی ہیں، غازی ہو گئے تب بھی جو ہے ہمیں جو ہے جنتی ہیں۔ تو ہر صورت میں یعنی شکست ملے تب بھی، فتح ملے تب بھی اچھے کی امید مسلمانوں کو ہے، جبکہ کافروں کو یہ امید نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ یہ مسلمانوں کو جو ہے رغبت دلائی جا رہی ہے تاکہ ان کے اندر مزید قوت پیدا ہو، اور کہا جا رہا ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والا اور بہت حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔